اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، تو پلیز پھر آپ ایسے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ ہر مہینے چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، جب سے فلسطین اور حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے، ہم پہلی خبر وہی بتاتے ہیں۔ آج پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ آخر غزہ میں عارضی جنگ، ٹیمپرری جنگ بندی ہو چکی ہے۔ 39 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا، سینکڑوں امدادی ٹرک اندر داخل ہونے دیے گئے غزہ میں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے اور شہیدوں کی آخری رسومات ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہے۔ بے گھر فلسطینیوں کی غزہ واپسی ہو رہی ہے۔ سیز فائر کے خلاف یوں سمجھیے کہ کافی لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور سیز فائر ہونے کے باوجود بھی گزشتہ کل غزہ پر اسرائیل کا آتنکوادی حملہ ہوا ہے۔ رفح شہر پر جاسوسی طیاروں کی پروازیں اڑ رہی ہے۔ قیدی امانی ہشیمہ کے گھر پر دھاوا بولا گیا۔ حماس نے زمینی لڑائی میں 335 فوجی گاڑیاں، یعنی اسرائیل کی 335 فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خیر، غزہ سے اسرائیلی فوجی طیاروں کی پروازیں اب بند ہو چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ایگریمنٹ، معاہدہ طے پانے کے بعد غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقوں سے اسرائیلی فوجی طیاروں کی پروازیں بند ہو گئی ہے۔ یہ جو 4 روز کی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اس کو قطر مانیٹر کرے گا، اور اس حوالے سے قطر کی راجدھانی دوحہ میں آپریشنز روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر ملک کی راجدھانی دہلی سے آ رہی ہے کہ دہلی میں بریانی کے لیے قتل کی جو لرزہ خیز، تڑپا دینے والی واردات ہوئی ہے، آپ سن کر تعجب کریں گے۔ 55 سے 60 مرتبہ چاقو سے وار کیا اور اس کے بعد لاش پر رقص کیا، ڈانس کیا۔ خیر، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ملزم جو بھی ہو
اسے سخت سزا ملنی چاہیے, سزائے موت ملنی چاہیے, تب جا کر اس طرح کے جرائم اور کرائم کم ہوں گے. قاتل و مقتول دونوں ایک ہی کمیونٹی سے بتائے جا رہے ہیں. دراصل یہ واقعہ مشرقی دہلی کی ویلکم کالونی کا ہے, جہاں ایک 16 سال کے نوجوان نے, جو بظاہر حالت نشہ میں تھا, ایک اور نوجوان کو تقریباً 55 مرتبہ چاقو کا وار گھونپا, اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کی لاش سڑک پر گھسیٹتا رہا. جنتا مزدور کالونی میں منگل کے روز پیش آنے والے قتل کی اس واردات کی خوفناک تفصیلات CCTV کیمرے میں قید ہو گئی. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانی بحریہ کے سابق افسران کو قطر میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی, لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ قطر میں پھانسی کی سزا پانے والے بحریہ افسران کو راحت مل گئی ہے. خبریں ہیں کہ سزائے موت پر غور کیا جائے, ایسی ہندوستان نے اپیل کی تھی, جس کو قبول کر لیا گیا ہے. اب عدالت میں جلد ہی اس معاملے کو لے کر سنوائی ہوگی. قطر کی ایک عدالت نے گزشتہ سال گرفتار کیے گئے ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سنائی گئی سزائے موت پر غور کرنے کے لیے ہندوستان کی اپیل کو قبول کر لیا. قطر کی عدالت نے 26 اکتوبر کو ان ہندوستانیوں کو سزائے موت کا اعلان کیا تھا. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, حج کمیٹی آف انڈیا کی عدم تشکیل, جی ہاں, حج کمیٹی آف انڈیا کی عدم تشکیل, یعنی ٹیم تشکیل نہیں دی گئی حج کمیٹی آف انڈیا کی. اس کو لے کر سپریم کورٹ نے برہم ہو کر غصے کا اظہار کیا اور کیندر سرکار, مودی سرکار کو 1 ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کے آدیش دے دیے ہیں. سپریم کورٹ نے حج کمیٹی آف انڈیا کی عدم تشکیل پر سخت رخ اپناتے ہوئے مرکزی حکومت کو 1 ہفتے کے اندر یعنی آنے والے جمعہ تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے, جس میں اس بات کی وضاحت مانگی گئی ہے کہ اب تک حج کمیٹی کیوں تشکیل نہیں دی گئی. راجستھان سے خبر آ رہی ہے کہ آج راجستھان میں 199 اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی. تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. 51,507 پولنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں. راجستھان میں اسمبلی الیکشن کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے اور اس سلسلے میں سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے. 199 اسمبلی حلقوں کے لیے ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہو گئی ہے اور شام 6 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے. ریاست راجستھان میں کل 200 اسمبلی سیٹیں ہیں. البتہ ایک امیدوار کے انتقال کی وجہ سے ایک سیٹ پر ووٹنگ معطل کر دی گئی ہے. کل یعنی ایک سیٹ پر ووٹنگ معطل کر دی گئی اور آنے والے کل مہم ختم ہو جانے کے بعد, گزشتہ کل جو مہم ختم ہوئی ہے اس کے بعد اب سب کی نگاہیں انتخابی کمیشن پر ہے. کمیشن کی پولنگ ٹیمیں پولنگ سے متعلق سامان لے کر اپنے اپنے بوتھوں کے لیے روانہ ہو گئی. بڑی خبر آ رہی ہے دہلی سے. جی ہاں, خبریں آ رہی ہے کہ افغانستان نے نئی دہلی میں اپنا سفارت خانہ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ اطلاع افغانستان کے سفارتی مشن کا بیان جاری کرتے ہوئے دی گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی میں سفارت خانہ بند کرنے کا ان کا فیصلہ گزشتہ کل جمعہ سے نافذ العمل ہو گیا ہے. افغانستان کا کہنا ہے کہ اسے ہندوستان کی جانب سے مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے. نئی دہلی میں اسلامی جمہوریہ افغانستان کے سفارت خانہ حکومت ہند کی جانب سے مسلسل چیلنجوں کی وجہ سے نئی دہلی میں اپنے سفارتی مشن کو 23 نومبر 2023 سے مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کرنے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے. افغانستان نے دلی میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے 30 ستمبر کو ہی اپنا کام روک دیا تھا. اس کے بعد سے انہیں حکومت ہند سے کوئی تعاون نہیں ملا ہے. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ, جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے, جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے, نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی, تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. ریاست مہاراشٹر سے کسانوں کی حالات
किसानों की हालत को लेकर एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि किसान इतने कर्ज में डूबे हैं, इतने मकरूज है कि वो कर्ज की अदायगी के लिए किसान अपने आज़ा, अपने बॉडी के पास बेचने को तक तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कीमतें भी तय कर ली है। सीएम शिंदे यानी वजीर आला महाराष्ट्र को उन्होंने पेशकश भेजी। अपोजिशन ने निशाना बनाया है शिंदे और फडणवीस सरकार को। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक औरंगाबाद डिवीजन के हिंगोली के कुछ किसानों ने हुकूमत को तजवीज पेश की है कि वो उनके पार्ट्स आजा बेचकर बैंक कर्ज की वसूली कर ले। जिला के गोर गांव में कर्ज के बोझ तले दबे किसानों ने ये तजवीज, ये राय महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को भेजी है। अपोजिशन ने किसानों के आजा फरोख्त करने की तजवीज पर सख्त हमला किया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से मेरे निगाहों के सामने है कि मुजफ्फरपुर में 2 साल की मासूम बच्ची की इस्मत दरी हुई, रेप हुआ और फिर कत्ल भी कर दिया गया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस कुछ बताने से परहेज कर रही है। मामला मीनापुर थाना इलाके का है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस कुछ बताने से गुरेज कर रही है। मकामी लोगों के मुताबिक लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। जिले में मुसलसल इस तरह के वाक़यात मंजर आम पर आने से लोगों में शदीद नाराजगी है। इससे पहले 21 नवंबर 2023 को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। खैर, ये खबर आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कल भी मैंने बयान में ये कहा कि आज मुल्क के हालात ऐसे कि 2-3 साल की बच्चियां भी महफूज नहीं है, और आज की ये खबर मेरी उस बात को और ज्यादा पक्की कर देती है कि मुल्क में इतने बुरे हालात है, और इतने बुरे हालात 70 सालों में कभी नहीं हुए थे। मुल्क के ये बुरे हालात इन 8-9 सालों में सबसे ज्यादा हुए हैं। मुल्क कर्ज में डूबा, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई, और मुल्क में महिलाओं का रेप, बेटियों का रेप बढ़ गया। और जो सरकार बैठी हुई है वो बेटी बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बेटियों की इज्जत और उनका कत्ल लूटी गई और कत्ल किया गया इन्हीं सरकार के अंदर। दिन वर्ल्ड कप तो हो गया, जी हाँ, कप हमारे हाथ से फिर चला गया, और वो पनौती वाला डायलॉग भी खूब चला, काफी मशहूर हुआ। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल मैच को लेकर खबर आ रही है कि इसमें छोटे सट्टाबाजों की चांदी हो गई। बताया जा रहा है कि 25 लाख की हैसियत रखने वाला एक छोटा सट्टेबाज, उसने 25 करोड़ कमाए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के माबैन मुकाबले पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सट्टा लगा था, मगर चूंकि कोई भी कारोबार ग्राहक के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए सटोरियों को, पंटरों की तलाश रहती है। बताया जा रहा है कि सट्टा बाजार में यह तय पाया है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेली जाने वाली आइंदा सीरीज में पंटरों को जिताने का फैसला किया गया है। सटोरी के फिक्स और भरोसेमंद पंटर होते हैं, और उन्हीं पंटरों के दम पर सट्टे बाजार की रौनक कायम रहती है। पंटरों को सटोरियों के पास तयशुदा रकम डिपॉजिट रखनी पड़ती है, और वो इस रकम से ज्यादा का सट्टा नहीं खेल सकते। अगर पंटर उस रकम से ज्यादा का सट्टा जीत गया तो उसे हर हफ्ते पीर के दिन हवाले से रकम दी जाती है, और अगर वो हार गया तो उसे सटोरियों को रकम देनी पड़ती है। खैर, वर्ल्ड कप फाइनल मैच में सट्टा जुआ जोर से चला और छोटे छोटे सट्टेबाजों की चांदी हो गई। आखिरी बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने मुंबई से आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल यानी जुमा के दिन मुंबई में मस्जिद बिलाल में फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। मौलाना तौसीफ रजा बरेलवी और हजरत मौलाना मुईन मियाँ और सईद नूरी ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चैनल पर रोजाना फ़लस्तीनियों के लिए दुआ और फ़लस्तीन के सच्चे और हालात को बेबाक अंदाज में मैं दिखा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये जंग शुरू हुई है उस दिन हर जुमा को जहां भी मेरा बयान है, फ़लस्तीन के लिए दुआएं भी हो रही है, और फ़लस्तीन पर होने वाले मजालिम पर खुलकर बोल रहा हूं। बस दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए और मस्जिद अक्सा को अल्लाह फतेह याबी, बाजियाबी नसीब फरमाए। आमीन।